چہروں کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. 1445 ہجری 20 ماہ صفر المظفر چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس بعنوان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خطبات علی علیہ السلام کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں سورہ المائدہ کی 55ویں آیہ ولایت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ صاحبان ایمان جو پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اس سے مراد اللہ ہمارا حاکم ہے، رسول اللہ ہمارے حاکم ہیں، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام ہمارے حاکم ہیں، جن کی ولایت و مولائیت کا باقاعدہ اعلان 18 ماہ ذی الحج اور 10 ہجری کو مقام خم غدیر پر ہوا، جب کہ جتنے بھی میدان ہیں، چاہے وہ بیت اللہ ہے، چاہے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے، بستر رسول شب ہجرت ہو، یا پھر مواخات کا موقع، جنگ بدر، میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان خندق، میدان خیبر، میدان حنین و صفین ہو، ہر میدان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے نام کروا لیا. اب جو بیت اللہ کا حج ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک ہی حج ہے جو مسلمانوں نے یہ فرض ادا کیا، تو پروردگار عالم نے نہیں چاہا کہ کوئی ایسا مقام ہو کہ جس مقام کا ذکر کسی اور نسبت سے ہو. تو ایک الگ جگہ تھی کہ جو مقام خم غدیر کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک تالاب تھا جسے غدیر کہا جاتا ہے، اور خم اس تالاب کے گرد جو ریت تھی جس پہ ہوا کی وجہ سے کچھ لہریں بن گئی تھی، اس کو کہا جاتا ہے خم. یہ مقام خم غدیر وہ جگہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور مولائیت کے اعلان کے تحت مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہو گئی. اب مولائیت کے معنی حاکمیت کے ہیں اور مولا کے معنی حاکم کے ہیں. اب ولایت علی یعنی علی کی حاکمیت، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا. جیسے نظام قدرت ہے، پروردگار عالم کی حکومت کا جو نظام ہے وہ نظام قدرت کہلاتا ہے، جس کے تحت یہ نظام وہ نظام ہے کہ اگر مسلمان اللہ کو مانتے تو پورے اسلامی ممالک کا جو نظام ہوتا وہ نظام قدرت کے تحت ہوتا. مگر ہر اسلامی ملک کا اپنا اپنا قانون اور نظام اس بات کی دلیل ہے کہ نہ خدا کو مانا اور نہ ہی نظام قدرت کو. نظام قدرت وہ نظام ہے جو امر الہی کے تحت جاری و ساری ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے امر کو اولی الامر پہ نازل فرماتا ہے، اور پھر اولی الامر ہی اس امر کو پوری کائنات میں
اس کا نفاذ فرماتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں جب آیہ امر نازل ہوئی اور سورہ قدر کا نزول ہوا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی اولی الامر میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، پہلی اولی الامر شہزادی کونین ہیں، اور ان کے بعد آئمہ علیہ السلام ہے جن کے پاس فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے تحت پوری کائنات کا نظام جاری و ساری ہے۔ یہ وہ امر ہے جو مشیت الہی اور خشیت الہی کو لیے ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دے، اگر وہ چاہے تو ہمارے جیسے انسانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ نسل بیٹے سے ہی چلے گی، لیکن اگر مشیت الہی ہے، راز الہی ہے کہ وہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ایک بیٹی سے چلا رہا ہے۔ امر الہی یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جس کے لیے اس نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے ارادے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق عقل سے کام لے اور کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو۔ جیسے انسان نے چاہا کہ وہ ہواؤں کو مسخر کر لے، وہ چاند تک جانا چاہتا تھا، پروردگار عالم نے اس کے اس ارادے میں مددگار ہوا اور اپنی مرضی کو شامل کیا، جس کے تحت انسان نے ہوا میں جہاز کو بھی اڑایا، ہوائی جہاز کو، اور پانیوں پہ کشتیاں بھی تیریں، اور اس کے علاوہ ایک عام انسان ہے جو چاند تک بھی پہنچا، کیونکہ اس کے ارادے میں اللہ کا ارادہ، اللہ کا امر شامل ہو گیا تھا۔ جب انسان کے ساتھ اللہ اس کے ارادے میں خود شریک ہو جائے تو آئمہ معصومین علیہ السلام کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا۔ یعنی معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں اور ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ امر الہی کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے جس کے تحت پروردگار عالم صفت رزاقیت کے ہوتے ہوئے اللہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے وسیلے سے پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے وہ پیغام وحی کو لے کر انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے جاتے ہیں، وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام تو ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام جو ہے وہ ان کے سپرد ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک محمود وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلانے پر مامور ہے۔ اسی طرح لاکھوں فرشتے ہیں جو اپنے اپنے کار نظام قدرت میں انجام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ پروردگار عالم کچھ وسیلوں سے اس امر کو، اس کام کو انجام دلوا رہا ہے، اور اس سارے نظام قدرت پر اس نے اولی الامر کو فائز فرمایا جس کی اطاعت کا حکم آیہ امر میں نازل ہوا ہے۔ اب ایک مقام فکر یہ ہے کہ اگر ہمیں ولایت کا نظام سمجھنا ہوگا، یعنی منصب ولایت جو ازلی ہے، جو پوری کائنات میں اللہ کے نور کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، جو مرتبہ اختیار ولایت ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہیں، اور یہ بالترتیب سلسلہ جو ہے وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے ہاں جاری و ساری ہے۔ یہ اختیار ولایت اور منصب امامت، اس کو سمجھنے کے لیے، اس حاکمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایمان غیب پر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ دیکھیں، غیب ہی تو غیب ہے، اللہ کا نور جو خود خفی و جلی ہے، چھپا ہوا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کو صرف اولی الامر ہی سمجھ سکتا ہے، ولی کو ولی ہی سمجھ سکتا ہے۔ ولایت کا استحقاق یہ ہے کہ ولی ہی ولی کے مرتبے کو سمجھتا اور جانتا اور پہچانتا ہے۔ اسی طرح عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و جہنم، انبیاء، اولیاء، حوران جنت اور جنت میں پائی جانے والی تمام نعمات سب کی سب غیب ہی غیب ہیں۔ جب تک غیب پر ایمان کامل نہیں ہوگا تب تک
اللہ کی حاکمیت، رسول اللہ کی حاکمیت اور ولی اللہ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے 11 جانشین، ان کی حاکمیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ولایت کو سمجھنے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ شرط ہے اللہ کی حکومت کو سمجھنے کی۔ اب جب یہ فرشتے اور یہ اللہ کا نظام ہے جس کے تحت پوری کائنات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو پھر پروردگار عالم کو انبیاء کو بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان تمام ہستیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ نے انبیاء مرسلین جن کی تعداد 313 ہے ان سے سوال کیا کہ پروردگار عالم کہ ہاں تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو تمام نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی وحدانیت، آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کے وسیع وزیر اور جانشین علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ پتہ لگا کہ انبیاء کی تخلیق کا مقصد اقرار ولایت ہے۔ آج میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے عنوان کے تحت جس خطبے کو پیش کروں گی وہ خطبہ ہے انا مدینۃ العلم۔ مولا علی علیہ السلام کی عظمتیں، فضیلتیں کتاب مبین کی روح سے اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بے شمار ہیں، جس کے بارے میں یہ سوال اللہ اور اس کے رسول سے ہی کیا جائے کہ آپ نے علی کے اتنے وصف کیوں بیان کیے، کہ علی کے وصف ہیں اتنے، شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے، پروردگار کون کرے۔ اب خطبہ انا مدینۃ العلم کو آپ کے سامنے میں پیش کروں اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی وہ فضیلت جو رسول اللہ نے مقام خم غدیر پر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ جو ام الکتاب بھی ہے، یہ 7 آیات والا سورہ 7 مثانی ہے، 2 بار نازل ہوا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مقام خم غدیر پر۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ علی کی شان میں ہے، صراط مستقیم بھی علی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی علی ہی کی شان میں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا 2 مرتبہ نازل ہونا یعنی آیات کو 14 بتاتا ہے، یعنی یہ 4 معصومین علیہ السلام کی شان اور عظمت کا بیان اس سورت میں موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے خطبہ انا مدینۃ العلم مولا علی علیہ السلام کی زبان سے جو آپ نے منبر کوفہ سے اس خطبے کو پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم الشان حدیث جو آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جو 4 معصومین علیہ السلام کی صورت میں ہر دور میں کھلا ہی رہا، کہ بعد علی حسن مجتبیٰ اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام اور پھر امام علی زین العابدین علیہ السلام اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ باب مدینۃ العلم کھولا ہی رہا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس درس و تدریس کی بنیاد رکھی، اور ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے علم و معرفت کے وہ باب کھولے کہ ایک ہی دربار میں 18,000 دینی سوالات کا جواب آپ نے ایک ہی نشست پہ بیٹھ کر مختلف لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی ہر دین اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے آپ سے سوال کرتے اور آپ ان کے جواب دیتے۔ یہی دروازہ امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں بھی کھلا رہا اور امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں بھی کھلا رہا۔ ہر زبان میں ہر علاقے اور خطے سے آنے والے کے سوال کا آپ نے جواب دیا، اور آپ کے بعد یہ علم کا باب تفسیر قرآن کی صورت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی تعلیم فرمایا، اور قائم آل محمد علیہ السلام اس باب کو کھولے ہوئے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے کتنا علم ہے جو ہمیں باب مدینۃ العلم سے حاصل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور سطح زمین کا پھیلانے اور درست کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا پہاڑوں کو قائم و بلند کرنے والا، چشموں کا جاری کرنے والا، بہانے والا، ہواؤں کو چلانے اور روکنے والا، آسمانوں کو زینت دینے اور روشن کرنے والا، افلاک کی تدبیر اور چلانے والا، ان کی منازل کو تقسیم کرنے اور ان پر
قدرت رکھنے والا، بادل کو پیدا کرنے والا اور مطیع کرنے والا، تاریک راتوں کو منور کرنے والا، اجسام کو پیدا کرنے اور برقرار رکھنے والا۔ حمد خداوندی کے بعد آپ فرماتے ہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد گزشتہ رسولوں کے خاتم اور ان کا فخر ہیں۔ ایسے رسول ہیں جو ہر پیغام کی تشریح کرنے اور نشر کرنے والے ہیں۔ خدا نے آپ کو ایسی امت کی طرف بھیجا جس نے بتوں کی عبادت کو اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، پس رسول اللہ نے نصیحت میں اپنا پورا حق ادا کیا اور ہدایت کے علم اور منبروں کو روشن فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مزید انا مدینۃ العلم کے عنوان کے تحت جو خطبہ آپ نے منبر کوفہ سے ارشاد فرمایا، آپ نے اس میں فرمایا اپنا فضائل اس طرح بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، میں رازوں کا راز ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں آسمانوں میں رہبر ہوں، میں تسبیح کنندوں کا انیس ہوں، میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا صفی ہوں، میں فرشتوں کا قائد ہوں، میں افلاک کا سمندل، ایک پرندے کا نام ہے، ہوں، اخلاص و سچائی کی قرار گاہ ہوں، میں محافظ الواح ہوں، تاریکی میں قطب و ہدایت ہوں، میں علوم و معارف سے پر بیت معمور ہوں، میں بادلوں کا آراستہ کرنے والا ہوں، میں سخت تاریک راتوں کا نور ہوں، میں عمیق ترین سمندر میں کشتی نجات ہوں، میں تمام حجتوں، انبیاء و آئمہ کی حجت ہوں، میں مخلوق کو مضبوط کرنے والا ہوں، میں انجیل کا مفسر ہوں، سبحان اللہ، میں انوار کسا کا 5واں رکن ہوں، میں سورہ نساء کا واضح بیان ہوں، میں الفت والوں کی الفت ہوں۔ مزید مولا نے فرمایا، میں دوستوں کی نصرت کرنے والا ہوں، میں کھلی ہوئی تلوار الہی ہوں، میں قتل کیا ہوا شہید ہوں، میں جامع قرآن ہوں، میں قرآن کی تفسیر ہوں، میں رسولوں کا شفیق ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، سبحان اللہ، میں اسلام کا ستون ہوں، میں بتوں کا توڑنے والا ہوں، میں جنوں کا قاتل ہوں، میں صالح المؤمنین ہوں، میں فلاح یافتہ لوگوں کا امام ہوں، میں اسرار نبوت کا خزانہ ہوں، میں اولین کے حالات سے کا جاننے والا اور آخرین کے واقعات کا جاننے والا ہوں، میں قطب الاقطاب ہوں، میں دوستوں کا دوست، میں مہدی اذاں ہوں، میں زمانے کا عیسیٰ ہوں، بخدا میں وجہ اللہ ہوں۔ مولا نے فرمایا، خدا کی قسم میں شیر خدا ہوں، میں عرب کا سردار ہوں، میں مصیبتوں کا دور کرنے والا مشکل کشا مولا، میں وہ ہوں جس کے حق میں لا فتح الا علی کہا گیا، میں وہ ہوں جس کی شان میں کہا گیا کہ تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، میں بنی غالب کا شیر ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے روحوں کو پیدا کیا اور امتوں کو خلق کیا۔ رحمت نازل ہو اسم اعظم اور نور مقدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر آپ نے کہا، سوال کرو مجھ سے آسمانوں کے راستوں سے متعلق کہ میں ان کا بہتر علم رکھتا ہوں بنسبت اس کے کہ جو زمین کے راستوں سے واقف ہو۔ سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، میرے سینے میں بے شمار علوم بحر زخار کی طرح موجیں مار رہے ہیں۔ ابھی مولا نے یہ دعویٰ سلونی کیا کہ راوی کہتا ہے کہ اس وقت علماء اور حکماء اٹھے اور مولا علی علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے آپ کے قدموں کو چومنا شروع کیا اور اسم اعظم کی قسم دے کر عرض کیا، مولا اپنے کلام کو کامل کیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ اے وہ شخص جو میری شان سے واقف نہیں، جو میرے حال سے غافل ہے، معلوم کر کہ میرے قلب میں عجیب آثار اور عجیب و غریب اسرار موجود ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے پردوں کو چاک کیا، عجیب باتوں کو بیان کر دیا اور ٹھیک بات کہی اور غیب کے خزانوں کو کھول دیا۔ مولا نے فرمایا، غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور ہمارا ایمان غیب پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سب غیب کا جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے لطائف و معارف جمع کیا اور لطائف کی معرفت پر اشارہ کیا۔ خوشخبری ہے جس نے اس کلام مولا علی علیہ السلام کے کلام بلاغت جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور امام کی اقتداء میں نماز ادا کی، کیونکہ وہ کتاب مستور کے معنی لکھے ہوئے چمڑے کے مقاصد سے واقف ہے۔ پھر وہ بیت معمور اور بھرے ہوئے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، معرفت اتنی ہو جاتی ہے، معرفت اتنی بلند ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے اولین کا علم جمع کر لیا ہے
میں تمام اسرار غیب کا کھولنے والا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرے پاس حادث و قدیم کے اسرار ہیں اور میں ہی ہر قوی کے اوپر قوی تر ہوں، تمام عالمین پر احاطہ کیا ہوا علیم ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر میں سورہ الفاتحہ ام الکتاب کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کا بار بھر دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید ایسے کلمات ہیں جن کے اسرار مخفی ہیں، ایسی عبارتیں ہیں جن کے اسرار بہت بلند ہیں، یہ دلوں کی معرفت کے چشمے ہیں، غیب کی باریکیوں کے چراغ ہیں۔ مولا نے فرمایا شہاب ثاقب کی طرح یہ عقول کی آخری حد ہیں، علوم حکمت کے آغاز ہیں، تمام داناؤں کی گم کردہ چیزیں ہیں۔ وہ قدیم پاک ہے جو ان الفاظ سے کتاب کو کھولتا ہے تو وہ جواب پاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اے ابو العباس یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنے آپ کو مولا نے فرمایا ابو العباس، سبحان اللہ، تم لوگوں کے امام ہو، پاک ہے وہ ذات جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ولایت کو ان کے گھروں کی طرف لاتا ہے، اور منصور فصیل کی تعمیر کی طرف بڑھو، یہ عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ راوی کہتا ہے یہ آخری کلام نورانی تھا جو میں نے سنا اور اس کو ضبط تحریر میں لایا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو خطبہ انام مدینۃ العلم کہلاتا ہے، میں نے مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کی نظر پیش کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا علم وہ علم ہے، آپ کی معرفت، آپ کے معرف وہ معرف ہیں کہ جو ایسا آفتاب و مہتاب ہیں کہ جس کو ہاتھ کی ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا، مگر ان کو سمجھنے، جذب کرنے اور ماننے والوں کے لیے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ یا تو نبی مرسل ہوں، یعنی 313 مرسلین انبیاء میں سے ہو، یا پھر ملک مقرب، یا پھر وہ قلوب جو امتحان لیے ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی نہ کوئی حد ہے سوائے اس کے کہ مولا نے کو جب ایک قبیلے نے خدا مانا تو اس وقت آپ نے اس بات کی تکذیب میں کہا کہ میں تو اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ ہوں اور تم مجھے خدا مان رہے ہو، تو کیا میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا انکار کر رہے ہو؟ آپ نے ایک ہی وقت میں اللہ کی توحید اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلیل کو قائم کیا اور بحیثیت ولی دونوں کی ولایت کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ولایت کی حفاظت بھی فرمائی، دلیل کو بھی قائم کیا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت پر استدلال بھی قائم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ام الکتاب سبع مثانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والا سورہ ہے، جس کا آغاز بسم اللہ کی آیت سے ہے، اور بسم اللہ میں جو علم ہے وہ بے میں سمٹ گیا اور بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، معرفت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ وسیلہ ہے جس کے تحت ہم عالمین کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جس سے مدد مانگتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کی ذات ہے، اور مالک یوم الدین بھی علی ہیں اور صراط مستقیم بھی علی ہیں۔ اور اسی صورت کی اختتامی 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ظالمین پہ غضبناک ہوا، اور اس سے مراد ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ولایت کے منکر ہیں، اس سے اللہ غضبناک ہوا، جبکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان پہ غضبناک ہوئیں جنہوں نے ولایت علی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت سے انکار کیا، زہرا ان پہ غضبناک ہوئیں۔ اور یہی دین اسلام کا کل تھا کہ حسین بقائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے لیے کربلائے معلیٰ کی جانب تشریف لے گئے تھے اور اپنی شہادت کے عظیم قربانی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔
جس کے سوال پر جناب سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا جب میرا بیٹا حسین اللہ کے دین کی بقا و سربلندی اور سلامتی کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا تو نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، اس وقت میرے بیٹے حسین کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے جب یہ سوال جبرائیل سے کیا تو جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ بعد تحفہ درود و سلام پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قیامت تک حسین پر گریہ کناں رہیں گے۔ اسی لیے جب تک بعد شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی قبر نہیں بن گئی، اس وقت تک فاطمہ زہرا کربلا میں موجود تھی۔ اور جب امام سجاد نے باعجاز آ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو بغیر غسل و کفن دفنایا، لاش کے ٹکڑوں کو دفنایا اور ایک قبر بنائی اور اصحاب و انصار کے لاشوں کو دفن کیا، اس کے بعد جناب سیدہ اس کاروان کے ہمراہ تھیں کہ جب یہ کاروان زندان شام میں پہنچا تو ایک غلام نے آ کر سید سجاد سے کہا کہ کیا تمہارے قید خانے سے کوئی بی بی شب میں باہر جاتی ہے اور گریہ کرتی ہے؟ زندان شام کے پاس ایک درخت تھا کہ جس کے پاس بیٹھ کر ایک بی بی گریہ کرتی تھی۔ امام سجاد نے فرمایا نہیں، ہم میں سے کوئی بی بی ایسی نہیں ہے جو زندان سے باہر جا کے گریہ کرتی ہو۔ لیکن غلام کے بار بار کہنے پر امام سجاد نے دیکھا کہ ان کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو زندان شام کے پاس بیٹھ کر گریہ کناں رہیں اور اس کاروان کے ساتھ ساتھ رہیں، مگر سکینہ بی بی وہ چھوٹی فاطمہ زہرا ہے کہ جس کا لب و لہجہ اپنی دادی سے ملتا تھا، اور شہزادی کا جب قید خانے میں آپ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد شہر دمشق میں ایک کوہرام برپا ہو گئے، اور دمشق کی رہنے والی عورتوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر اہل حرم کو جنہیں قید میں رکھا ہے کہ وہ بچی مر گئی جو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، اگر ان قیدیوں کو یزید تو آزاد نہیں کرتا تو پھر شام میں بغاوت ہو جائے گی۔ یہی مجبوری تھی یزید کی کہ اس نے اہل حرم کو قید خانے سے آزاد کر دیا۔ اب سید سجاد کے توق و لنگر کٹ کٹ کے اتر گئے، اور جناب زینب عالیہ کو جب آزاد ہوئی قید خانے سے تو آپ نے اپنی ایک شرط کو پیش کیا کہ سب سے پہلے یزید تو ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے اور ہمارے شہداء کے سر بھی ہمیں واپس لوٹا دے، اور ابھی میں شام سے کہیں نہیں جاؤں گی، تو ایک مکان خالی کروا دے جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ ابھی تک بنت علی حسین کو روئی ہی کہاں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ یزید نے تمام شرائط کو قبول کیا، اور یاد رکھیے کہ جو فاتح ہوتا ہے وہی شرائط کو پیش کرتا ہے۔ اسی معاملے کے بعد جب شہزادی اس مکان میں تشریف لے گئیں جہاں 7 روز تک آپ نے مجلس امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا، یہ وہ مجلس ہے جسے سکینہ بی بی قید خانے میں برپا کرتی تھی اور شام والیوں کو سنایا کرتی تھی کہ میں مدینے کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا ناز اٹھانے والا میرا چاچا عباس تھا، میرا بھائی علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھا، اے شام والیوں تم دعا کرو کہ میں جلد اپنی بہن فاطمہ صغرا جو مدینے میں رہ گئی اس سے ملوں۔ مگر سکینہ قید خانے میں شہید ہو گئی اور قیدی آزاد ہو گئے۔ اب زینب عالیہ نے اس مکان میں سب سے پہلے جب لوٹا ہوا سامان آیا اس میں سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی ایک جلی ہوئی مسند کو نکال کے بچھا دیا، اور امام سجاد کو اس پہ بٹھا کے ان کے سامنے دست بدستہ سر کو جھکا کے بیٹھ گئی اور فرمایا، سید سجاد تیرا بابا کربلا میں عالم غربت میں مارا گیا اور تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، سید سجاد تجھے تیرے بابا کی شہادت پہ پرسہ۔ اور اس کے بعد تمام بیویوں کو ایک قطار میں بٹھایا۔ مجلس کا انداز یہ تھا کہ اس مجلس میں شہدائے کربلا کے سر باری باری آنے لگے، جن میں پہلا سر شہزادہ علی اکبر کا تھا
جناب زینب نے اس سر کو وصول کیا اور پھر جناب ام لیلہ کی طرف سر بڑھاتے ہوئے کہا، اور تمام بیبیوں کے بین تھے، وا شبابا وا علی اکبرا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم کا سر اقدس آیا، جس کو دیکھ کر مادر قاسم نے فرمایا، قاسم تم دکھنے میں ایسے تو نہ تھے، مگر جب تمہارا لاشا پامال ہو گیا تو قاسم کیسی صورت بنائی۔ بیبیوں کے بہن بلند تھے۔ جناب ام کلثوم نے اپنے بیٹے جناب اون بن جعفر طیار کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ابوالفضل عباس کا سر آیا۔ اسی طرح شہدائے کربلا کے سر آتے رہے، اور پھر امام سجاد نے اسی مکان میں ان سروں کو غسل دیا۔ اب اماریاں بھی ہیں اور شام والیاں اپنی گودیوں میں اپنے بچوں کو لیے ہوئے تھی اور بیبیوں کو الوداع الوداع کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ جب بیبیاں اماریوں پہ سوار ہونے لگی، بنت علی نے ایک بیبی کو اماری پہ سوار کروایا، سیاہ پردے بھی لگے تھے۔ اس وقت دیکھا کہ جناب ام رباب نہیں ہے، یہ دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام اسی وقت قید خانہ شام کے زندان کی جانب بڑھے اور دیکھا کہ جناب ام رباب قید خانے کے دروازے سے لپٹی ہوئی ہائے سکینہ ہائے سکینہ کی صداؤں کو بلند کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے شام والیو، ہم جا رہے ہیں، ہماری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، جب تم اپنے گھروں سے فارغ ہونا تو ایک چراغ شب میری بچی کی قبر پہ روشن کرنا۔ اب یہ اہل حرم مدینہ سے پہلے کربلا جائیں گے۔ بی بی زینب عالیہ جب کربلا تشریف لے گئی، اس وقت اپنے آپ کو اماری سے گرا لیا اور اس طرح بھائی کی قبر پہ پہنچی جس طرح امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر پہ پہنچے تھے۔ بی بی نے سب سے پہلے قبر حسین کا طواف کیا، بھائی کو سلام کیا اور تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا۔ 3 شب و روز کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ ماتم بھی ہوا، اور جب یہ اہل حرم کربلا سے رخصت ہو کر مدینہ جانے لگے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی پائنتی شہزادیاں تشریف فرما تھی سروں کو جھکائے ہوئے، اور فرمایا کہ سامان میں سے لٹے ہوئے سامان میں سے وہ بالیاں جو لہو میں آلودہ تھی، سکینہ کی 2 بالیاں قبر حسین پہ نظر کر کے فرمایا، بھیا آپ کی امانت سکینہ کو قید خانہ شام میں چھوڑ آئی ہوں۔ بھیا سکینہ شام میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کو کربلا سے جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا، کچھ بیبیاں یہاں ہیں کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغان بکھری ہوئی تھی ماتل سرور میں جا بجا،